السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی قضا اور کفارے کے احکامات کچھ آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں کہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ البتہ اگر کسی وجہ سے روزہ نہ رکھا جائے یا توڑ دیا جائے تو بعد میں اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔ اسی طرح متعدد صورتوں میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ تو ہم کچھ چیزوں کو ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر جو چیزیں واجب ہوں گی ان چیزوں کا آپ کو علم ہو جائے۔ رمضان مبارک کا کوئی بھی روزہ بغیر عذر کے نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ ایسی صورت میں اس روزے کی صرف قضا لازم ہے، البتہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن رمضان مبارک کا روزہ بلا عذر توڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ ایسی صورت میں اس روزے کی قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اب کفارہ کس صورت میں آئے گا؟ کہ روزہ توڑ دینے والی ہر صورت میں کفارہ لازم نہیں آتا، بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ جب وہ شرائط پائی جائیں گی تو کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو ہم کچھ اس کی صورتیں ذکر کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، روزہ توڑنے والا عاقل بالغ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر نابالغ نے روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس سے قضا اور کفارہ دونوں ہی واجب نہیں ہوتے۔ نمبر 2، توڑا جانے والا جو روزہ ہو وہ ماہ رمضان کا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے علاوہ اور دیگر ایام کے نفلی روزے ہوں یا قضا روزے، ان کو توڑ دینے سے صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ وہاں بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 3، روزہ جان بوجھ کر توڑا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر غلطی سے روزہ ٹوٹا ہے، جیسے غسل میں کلی کرتے وقت غلطی سے حلق میں پانی اتر گیا، تو ایسی صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، نہ کہ کفارہ۔ اسی طرح اگر بھول کر کچھ کھا پی لیا تو اس سے تو روزہ ہی نہیں ٹوٹا۔ نمبر 4، اگر جنسی خواہش کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو ایسی صورت میں کفارہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جماع کیا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر جماع کے علاوہ محض بوس و کنار سے انزال ہوا ہو یا مشت زنی سے انزال ہوا ہو تو ایسی صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ نمبر 5، اگر کھانے پینے سے روزہ توڑا ہے تو ایسی صورت میں کفارہ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی چیز کھائے پیے جو غذا اور دوا، لذت یا طبعی رغبت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، لیکن اگر وہ ایسی چیز ہے جو ان چیزوں کے مقاصد کے استعمال نہیں ہوتی، جیسے کسی نے جان بوجھ کر کوئی تنکا، کاغذ یا اس جیسی کوئی اور چیز نگل لی تو اس سے صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ نمبر 6، رمضان کا روزہ اپنی رضا اور رغبت سے توڑا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے جان سے مارنے یا کوئی عضو تلف کرنے یا کسی اور شدید نقصان کی دھمکی دے کر روزہ توڑنے پر مجبور کیا ہو تو صرف قضا واجب ہوتی ہے، اس پر کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ نمبر 7، روزہ کسی عذر کے بغیر توڑا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے کسی شدید عذر کی وجہ سے روزہ توڑ دیا، جیسے کہ اس قدر شدید پیاس لگی تھی کہ روزہ توڑے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، تو ایسی صورت میں صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ یہ چند باتیں ذکر کر دی ہیں کہ جن کی روشنی میں کفارہ واجب ہونے کی تفصیل معلوم کی جا سکتی ہے۔ باقی ایک ہی رمضان میں کئی روزے بلا عذر توڑ دیے ہوں تو سب کی جانب سے ایک کفارہ بھی کافی ہے، البتہ قضا رکھنا تو ہر ایک روزے کا ضروری ہے۔ اور اگر متعدد رمضانوں کے روزے بلا عذر توڑے ہوں
تو ایسی صورت میں الگ الگ کفارہ لازم ہوگا، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک سب کی طرف سے ایک ہی کفارہ لازم ہو جائے گا۔ واللہ عالم۔ البتہ قضا روزوں کی ادائیگی کے بارے میں آپ بتلا دوں کہ جلدی کی جائے۔ رمضان کا کوئی روزہ قضا ہو جائے تو رمضان مبارک کے بعد جتنی جلدی ہو سکے اس روزے کی قضا کرنی بہتر ہے۔ بلا عذر تاخیر کرنا اچھا نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے اگلے رمضان تک بھی یہ روزے نہ رکھ سکے تو اس سے اگلے سال رکھ لے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جن کو قضا کرنا ضروری ہے، بغیر قضا کے یہ فرض ساقط نہیں ہوگا۔ باقی قضا جو روزے ہوں گے، چاہے وہ پے در پے کرنے ہوں گے، لگاتار کرنے ہوں گے، یا درمیان میں کچھ دن چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو بتا دوں کہ رمضان کے کئی روزے قضا ہو جائیں تو بعد میں ان کی قضا رکھتے وقت سب کو ایک ساتھ رکھنا بھی درست ہے، اور وقفے وقفے سے رکھنا بھی دونوں طریقے سے درست ہے۔ اب اگر جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس کا کفارہ جو ہوگا اس کے متعلق ذکر کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ اگر درمیان میں کسی دن بھی کسی وجہ سے روزہ نہ رکھا تو دوبارہ شروع سے روزے رکھے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو بچے کی ولادت کے بعد نفاس آ جائے تو وہ بھی پاک ہو جانے کے بعد دوبارہ شروع سے روزے رکھے گی۔ البتہ اگر ان ایام میں کسی خاتون کو ماہواری یعنی حیض آ جائے تو اس سے کفارے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ ماہواری کے دنوں کو شمار کیے بغیر 2 ماہ کے روزے پورے کریں۔ نمبر 2، کفارے کے یہ 2 مہینے کے روزے اگر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع کرنے ہوں تو اس صورت میں مہینوں کا اعتبار ہوگا کہ 2 اسلامی مہینے ہی روزے رکھے ہوں گے، بھلے وہ 60 دن سے کم ہوں، اور اگر یکم کے علاوہ دیگر تاریخوں سے شروع کرنے ہوں تو پھر پورے 60 روزے ہی رکھنے ہوں گے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص ایسا شدید مریض ہے یا اس کو کوئی ایسا سنگین عذر لاحق ہے کہ وہ کفارے کے 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتا، تو ایسا شخص 60 زکوٰۃ کے مستحق افراد میں سے ہر ایک کو ایک صدقۃ الفطر کے برابر رقم دے دے۔ ایک مستحق زکوٰۃ کو 60 دن دے دے، یا 60 مستحقین زکوٰۃ کو ایک ہی دن دے دے، دونوں درست ہے۔ لیکن واضح رہے کہ اگر 60 مستحقین زکوٰۃ کی رقم ایک ہی مستحق کو ایک ہی دن دے دی تو یہ ایک ہی دن کا شمار ہوگا، نہ کہ 60 دن کا۔ اس لیے اگر ایسے ایک ہی مستحق کو کفارے کی رقم دینی ہے تو پھر 60 دن تک ہر روز ایک صدقۃ الفطر کی رقم دی جائے گی۔ اس طریقے سے اس کا جو کفارہ ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔